سال بھی نہیں دیتے، پھر اب ماہ و سال بھی، پھر ماہ و سال بھی جسے جسے نسبت مل جائے، پھر اب ماہ و سال بھی۔ پہلی صدی میں یہ نسبت اگر پیر عمر کو مل جائے، ہم پیر عمر کے نوکر بن جاتے ہیں۔ 14ویں صدی میں یہ نسبت پیر قمر کو مل جائے، ہم پیر قمر کے نوکر۔ پھر ماہ و سال دیکھتے ہیں، بس نسبت مصطفیٰ کریم کی جسے جسے مل گئی، رنگ کا کالا ہو، حبشے کا رہنے والا ہو، غلام ابن غلام ہو، لیکن اگر نسبت مدینے والے سے ہو جائے، تعلق مدینے والے سے ہو جائے، غلامی کا پتہ اگر مدینے والے کا وہ اپنے گلے میں ڈال لے تو ہم نام بعد میں لیتے ہیں، سیدنا پہلے کہہ دیتے ہیں، سیدنا بلال، سیدنا بلال۔ پھر میں کیوں نہ کہوں پہلی صدی میں یہ نسبت اگر بلال کو مل جائے، ہم بلال کے نوکر بن جاتے ہیں۔ 14ویں صدی میں یہ نسبت پیر سیال کو مل جائے، ہم پیر سیال کے اور جو جاگتا ہے وہ ضرور بولے گا۔ میں نے کہا پہلی صدیوں یہ نسبت پیر عمر کو ملے، ہم پیر عمر کے نوکر۔ 14ویں صدیوں پیر قمر میرے کریم آقا سے ان کو نسبت حاصل ہو جائے، ہم پیر قمر کے غلام۔ پہلی صدیوں یہ نسبت پیر بلال کو ملے، ہم پیر بلال کے غلام۔ 14ویں صدی میں یہ نسبت پیر سیال کو ملے، ہم پیر سیال کے غلام۔ اب جملہ میں نے دینا اور ضرور محبت کا اظہار کیجیے۔ میں نے کہا پہلی صدیوں اگر یہ نسبت مولا علی کو مل جائے، ہم مولا علی کے نوکر ہیں۔ 14ویں صدی میں یہ نسبت مہر علی کو مل جائے، ہم مہر علی کے نوکر۔ یہ نسبت ہے کیا؟ توجہ ہے؟ اگر یہ نسبت کی سمجھ آ گئی تو پھر یاد رکھ لیں، میرا آنا آپ کو سمجھانا یہ قبول۔ نسبت میں نے عرض کی کہ کمال چیز کا نہیں ہوتا، کمال چیز کا نہیں ہوتا، کمال نسبت کا ہوتا ہے۔ نسبت اس کو اعلیٰ کر دیتی ہے، نسبت اس کو اعلیٰ کرتی ہے، نسبت اس کو قیمتی بناتی ہے، نسبت اس کو باکمال کرتی ہے۔ توجہ، آپ نے مسجد کا ارادہ کیا، یہاں ذات بھٹا تھا، متولی صاحب گئے، آرڈر کیا جی 10,000 اینٹیں آ جائیں، آرڈر پہ ایک ہی قیمت پہ، میں یوں نہ کہوں ایک ہی مٹی میں، ایک ہی گارے میں گودھی ہوئی، ایک ہی سانچے کی گڑی ہوئی، ایک ہی بھٹی میں پکی ہوئی، ایک ہی ہاتھ کی گھڑی ہوئی، اینٹیں ایک ہی قیمت میں، ٹرالیاں آ گئی، یا ادھار دی گئی، مستری مزدور لگے ہوئے۔ میں نے کہا نسبت کمال رکھتی ہے، نسبت کمال رکھتی ہے، نسبت کمال دیتی ہے۔ اینٹیں آ گئی جناب، مستری مزدور کام پہ لگے ہوئے، کچھ اینٹیں انہوں نے لگا دی لیٹرین میں، کچھ اینٹیں لگا دی مسجد میں۔ اصل تو ایک ہی ہے، قیمت ایک ہی ہے، مٹی ایک ہی مٹی میں، ایک ہی ہاتھ کی گودھی ہوئی، ایک ہی سانچے کی بنی ہوئی، ایک ہی آگ میں پکی ہوئی، ایک ہی قیمت ہوئی، ایک ہی ہاتھ کی لگی ہوئی اینٹیں۔ اب دیکھیں نسبت کمال کا رکھتی ہے، کچھ اینٹیں لگ گئی لیٹرین میں، کچھ لگ گئی مسجد کے صحن میں۔ اب بتائیں جو لیٹرین میں لگی ہیں ان کے اوپر جوتی بغیر جا سکتا ہے بندہ؟ جا سکتا ہے؟ اور جو مسجد میں لگی ہیں ان پہ جوتی سمیت آ سکتا ہے؟ چیز ایک ہی ہے نا قبلہ، قیمت ایک ہی ہے، حیت ایک، اصل ایک ہے، اصل ایک ہے، قیمت، رنگ روپ، اس کا معیار، کوالٹی، ہر چیز ایک ہے۔ اب کیا وجہ؟ ایک پہ جوتی سمیت نہیں جا سکتے، ایک پہ جوتی بغیر نہیں جا سکتے۔ اب میں نسبت کا یہ جملہ دینا چاہتا ہوں، قبلہ چیز ایک ہی تھی، اگر پلیت اور ناپاک ہوئی چیز وہی تھی، پاک ہوئی چیز وہی تھی۔ میں نے سوچا عالم خیال میں کہ چیز ایک ہی ہے، اس پہ جوتی سمیت نہیں جانا، اس پہ جوتی بغیر، اس کے اوپر جوتی بغیر نہیں، اس کے اوپر تو سمجھ ہی آئی چیز ایک ہی تھی، اینٹ ایک ہی تھی، قیمت ایک ہی ہے، مٹی گارا سب کچھ ایک ہے، لیکن جس کی نسبت پلید گھر سے ہوئی وہ چیز پلید ہو گئی، جس کی نسبت پاک گھر کے ساتھ ہوئی وہ چیز پاک ہو گئی۔ تو جس کی نسبت ناپاک گھر سے ہوئی اب اس پہ جوتی بغیر نہیں جانا، اور جس کی نسبت پاک گھر سے ہوئی اس پہ جوتی سمیت نہیں جانا۔ پتہ لگا چیز کا کمال نہیں تھا،
کمال نسبت کا، کمال نسبت۔ اب اگلی بات آپ کو مثال دیں اور آسان جو لگا دیں، یہ پہاڑ ہے یا نہیں ہے نا؟ میں بھی آیا ہوں، آپ بھی یہاں رہتے ہیں، کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ یہاں کسی پتھر کو چوم رہا ہو؟ کبھی کسی نے یہاں کا پتھر اٹھا کے بوسہ لیا؟ کوئی یہاں پہ، اب میں جیسے آیا ہوں تو میں جاتا ہوں یہاں سے کوئی پتھر تبرک بنا کے لے جاؤں گا بھلا؟ نہیں نا، نہ یہاں کوئی آگے زیارت کے ارادے سے آتا ہے کہ یہ زیارت کرے، ان پتھروں کی، ان پہاڑوں کی، کوئی زیارت کے ارادے سے بھی نہیں آتا۔ اچھا بندے جب مدینہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، وہاں پہ خشک پہاڑ ہیں، خشک پہاڑ، یہ سرسبز و شاداب پہاڑ، وہ خشک پہاڑ، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے لوگ وہاں کی مٹی کو بھی چوم رہے ہوتے ہیں، ان پتھروں کو چوم رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، تبرک بنا کے، نشانی بنا کے لے کے آتے ہیں۔ میں نے ایک بندے کو رو کے کہا، میں نے کہا قبلہ وہ جو مدینے کے پہاڑ ہیں ان کو بھی رب نے بنایا، کلر کہار کے جو پہاڑ ہیں ان کو بھی رب نے بنایا، خالق تو رب ہے، ان پتھروں کا بھی خالق رب ہے، ان پتھروں کا خالق بھی رب ہے، ان پہاڑوں کا خالق بھی رب ہے، ان پہاڑوں کا خالق بھی رب ہے۔ یہ سرسبز و شاداب، یہ سرسبز و شاداب حسین و جمیل پہاڑ، یہ حسین پتھر، یہ آپ کو نظر آتے ہیں، آپ ان کا بوسہ نہیں لیتے، ان کو چومتے نہیں ہیں، ان کی زیارت نہیں کرتے، ان کی زیارت بھی کرتے ہیں، ان کو چومتے بھی ہیں، آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا، شاہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں، یہ پہاڑ بھی اللہ نے بنائے، وہ پہاڑ بھی اللہ نے بنائے، لیکن فرق ہے ہم ان پہاڑوں کو، ان پتھروں کو اس لیے چومتے ہیں کہ ان کو نسبت میرے مصطفیٰ کے طلبوں سے ہے، ان کو میرے آقا کے طلبے کے ساتھ، نالین کے ساتھ نسبت، قدموں کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ میں نے کہا پتھر یہ بھی ہے، پتھر وہ بھی ہے، چیز وہی ہے، اگر وہ لوگ اس کو چوم رہے ہیں اور آنکھوں سے لگا رہے ہیں، کمال کیا ہے؟ پتھر تو یہ بھی ہے، پتھر تو وہ بھی ہے، چیز ایک ہی ہے، لیکن جو کمال اس کو حاصل ہے وہ کمال یہ ہے کہ اس کو نسبت میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ہے۔ تو میں نے کہا کہ جس کو میرے مصطفیٰ، میرے محبوب کے قدموں سے نسبت ہو جائے ان کو آنکھوں سے لگایا جاتا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ جاگتے ہو؟ جن پتھروں کو میرے مصطفیٰ، میرے محبوب کے قدموں سے نسبت ہو، ان پتھروں کو آنکھوں سے لگایا جاتا ہے۔ جس صدیق کو میرے آقا نے سینے سے لگایا ہو، جس صدیق کو میرے آقا نے سینے سے لگایا، جس صدیق کے کندھوں پہ میرے مصطفیٰ سوار ہوئے، یہ جوتیاں ہیں میرے آقا کے قدموں کے اندر، میرے مصطفیٰ کے نالین شریفین کے نیچے جو پتھر آ جاتا ہے، وہ پتھر اتنی شان والا ہے کہ اس کو آنکھوں سے لگایا جاتا ہے۔ جو جوتی کے نیچے آتا ہے وہ آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، جو کندھوں پہ، جس کے کندھوں پہ میرے مصطفیٰ سوار ہو جاتے ہیں اور جس کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا؟ اب دیکھیں نا، ہم اہل سنت اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے، کیونکہ ہم نسبت والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس پتھر کو میرے مصطفیٰ کے نالین سے نسبت ہو جائے وہ پتھر عزت والا بن جاتا ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ جو پتھر میرے مصطفیٰ کے تلوے سے لگے وہ عظیم بن جاتا ہے۔ پھر وہ صدیق بھی عظیم ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے سینے سے لگایا۔ پھر وہ حسین بھی عظیم ہے جس کی رگوں میں خون بھی میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اب یہی نسبت چلتی چلتی، یہی نسبت اہل بیت اطہار اور اصحاب پاک کو یہ نسبت حاصل ہوئی، اور پھر یہی نسبت کا فیض چلتا 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 مولا علی کے وسیلے سے، حسن بصری کے وسیلے سے یہ فیض نسبت چلتا چلتا حضرت خواجہ مودود چشتی کے وسیلے سے یہ اجمیر کے ٹپے پہ پہنچا، اجمیر سے پاک پتن پہنچا، پاک پتن سے جناب یہ چلتا چلتا قبل عالم کی بارگاہ میں، قبل عالم سے یہ نسبت پیر پٹھان کو ملی، اور پیر پٹھان سے یہ فیض نسبت میرے پیر سیاہ میں آ جائے۔ یہ انگوٹھی آگے کر دینا، مسئلہ جانے علی جانے، توجہ ہے؟ انسانیوں سے
مسئلہ آ جائے انگوٹھی سامنے کر دینا. ازیادہ قدر وہ غلام وہ مرید آپ سے انگوٹھی لے کے سفر اس نے شروع کر دیا. راستے میں ایک جنگل آیا, جنگل میں ایک شیر اس کے سامنے آ گیا. اب شیر کا کام کیا ہے؟ چیر پھاڑ دینا. جیسے شیر نے حملہ کیا نا, میرے پیر علی کے مرید نے انگوٹھی آگے کر دی, انگوٹھی آگے کر دی. جیسے انگوٹھی سامنے ہوئی, اس شیر نے انگوٹھی کو دیکھا, آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ بڑبڑایا, کچھ بولا, سر نیچے کر کے واپس چلا گیا. تکبیر, واپس چلا گیا. غلام حیران ہوا, مرید حیران ہوا, عجیب معاملہ. خیر انہیں سفر کر کے جب واپس آیا نا, تو حضور کی بارگاہ میں حاضر اور انگوٹھی واپس کر کے عرض کرتا, سائیں یہ میرے پاس امانت تھی آپ کی. اب میرے بابا نے فرمایا سناؤ سفر کیسا گزرا, کیسا سفر گزرا؟ تو اس نے ساری روداد سنا کے عرض کرتا, سائیں جب شیر نے انگوٹھی دیکھی نا, تو وہ اس نے سر جھکا لیا, سر آسمان کی طرف کر کے سر جھکا لیا. تو آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ سائیں مجھے باقی ساری سمجھ آ گئی, ایک سوال ہے میرا. کیا سوال ہے؟ عرض کرتا سائیں جب اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے جو بڑبڑا کے کوئی گفتگو کی, سائیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی, اس کی سمجھ نہیں آئی. اب جن کے سروں پہ یہ سیالوی ٹوپی ہے نا, میں ان کو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. اس کو میرے بابا نے انگوٹھی دی, اور جب تم میت ہوتے ہو تو تمہیں میرا پیر سیال یہ ٹوپی عطا کرتا ہے کہ اس کو سر پہ رکھ کے زمانے میں پھرتے رہو, زمانے میں پھر. تو اب جملہ میں نے دینا, اب جو میرے پیر سیال غریب نواز کے غلام ہے, میں ان کی محبت کا طلبگار ہوں. سائیں کی بارگاہ میں عرض کرتا, سائیں انگوٹھی دیکھ کے شیر نے آسمان کی طرف جو گفتگو کی مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی, سر نیچے کر کے واپس چلا گیا. حالانکہ شیر کا کام ہے چیر پھاڑ دینا, وہ درندہ ہے, خونخوار ہے, اسے کیا پتا یہ انگوٹھی ہے, اسے کیا پتا اس کی کیا شان ہے. سائیں مجھے سمجھ نہیں آئی. اللہ کی قسم ہوں جس کے سینے کے اندر میرے پیر علی کا پیار ہے, جو زبان علی علی کرتی ہے, جو علی کا لنگر کھاتی ہے, وہ چپ نہیں رہے گی. میرے پیر علی جلال میں آئے, فرمایا پتا ہے اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کیا کہا؟ سائیں مجھے نہیں پتا, اسی لیے تو عرض کر رہا ہوں. تو میرے پیر علی نے, آپ نے فرمایا اس شیر نے آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اے میرے رب گواہ ہو جا, جو علی کا نوکر ہو, ہم علی کے بھی نوکر ہیں, علی کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں. میرے مولا نے فرمایا کہ اس شیر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ سونا گواہ ہو جاؤ, ہم علی کے بھی نوکر ہیں, علی کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں. اب جملہ دینا چاہتا ہوں, جس کو میرے پیر علی انگوٹھی اتار کے دے اور فرمائے جا جس کے سامنے یہ کرے گا مصیبت ٹل جائے گی. اب جملہ میں نے دینا, کسی علی انگوٹھی نے اپنے ہاتھ سے اتار کر وہ بھی بچ جاتا ہے, اور جو اپنا ہاتھ پیر سیال کے ہاتھ میں دے دے وہ بھی بچ جاتا ہے. ان سچوں سے جو نسبت کرے اسے ملتا کیا ہے؟ توجہ ہے توجہ. محمود غزنوی نے ہندوستان پہ حملہ کیا, 16 حملے کیے, ناکام ہوئے. کتنے حملے؟ ولیوں کے ساتھ جو تعلق ہے, سائیں یہ کیا ملتا ہے؟ جہاں سے آپ جاتے ہیں سیال شریف, وہاں پہ عقیدت و احترام کے ساتھ جاتے ہیں, جب واپس آتے ہیں لے کے آتے ہیں, جاتے ہیں خالی, جب آتے ہیں تو پیر سیال کا پھر لے کے آتے ہیں. کیا ملتا ہے؟ اب محمود غزنوی 16 حملے کی, ناکام ہوا. کسی نے کہا اس طرح جاؤ تمہارے شہر میں اللہ کے ولی نے ڈیرا لگایا, ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ, جاؤ ان کی بارگاہ میں حاضر, دعا کرا, سائیں کرم کریں گے. اب وقت کا بادشاہ, اور یاد رکھو فقیر کی نشانی ہوتی ہے, بادشاہ اس کے دروازے پہ آتا ہے. آج بھی وقت کا بادشاہ
بادشاہ میرے پیر کے دروازے پہ آیا ہے. آج بھی ایک جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے نا, یہ میرے پیر کے قدموں میں کھڑا تھا, تو میرے پیر زمانے کو بتا رہے تھے, زمانہ ابو الحسن کا ہو یا زمانہ حمید الدین کا ہو, وقت کے بادشاہ ولیوں کے دروازوں پہ آیا کرتے ہیں. دعائیں کروانے کے لیے یہ وقت, اور میں نے اپنے پیر کی زبان سے سنا ہے. توجہ ہے توجہ. میرے سائیں فرماتے ہیں, میرے سائیں کا یہ فرمانا فرماتے تھے کہ جو فقیر بادشاہ کے دروازے پہ جائے وہ کامل نہیں, وہ ناقص ہوتا ہے. فخر کرو سیالویو, ایسے نہیں پیر نے سر پہ یہ ٹوپی سجا دی تمہارے, یہ تاج ہے عزت کا ہمارے لیے. میرے سائیں فرماتے تھے کہ جو وقت کے بادشاہ کے دروازے پہ چلا جائے وہ فقیر ناقص ہوتا ہے, اور جس کے دروازے پہ وقت کا بادشاہ آ جائے وہ فقیر کامل ہوتا ہے. وہ فقیر کامل ہوتا ہے جس کے دروازے پہ وقت کا بادشاہ آ جائے. اب ابو الحسن خرقانی کا دربار ہے, اور محمود غزنوی ہاتھ جوڑ کے آیا کھڑا, ہاتھ باندھ آیا کھڑا ہے. تو سائیں نے نگاہ ولایت اٹھا کے فرمایا کیسے آیا محمود؟ آج کی سائیں دعا لینے آیا ہوں. اب توجہ ہے, اگر جملہ دوں جاگ رہے ہو تو سبحان اللہ کہہ دو. جس کے سینے میں تازگی پیدا ہو, جو جس کا ایمان تازہ, وہ ایک ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دو. تو شیخ ابو الحسن نے اپنا قمیض کرتا, کیا کرتا اتار کے فرمایا جا محمود میرا کرتا لے جا, مانگنا تیرا کام ہے, دینا رب کا کام ہے. اب توجہ. اب سلطان محمود غزنوی وہ کرتا لے کے آیا اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات پیش, اے اللہ تجھے واسطہ اس اپنے کامل بندے کا, تجھے واسطہ اس کامل بندے کا. توجہ ہے میری طرف, توجہ ہے, تجھے واسطہ اس کامل کا, مجھے فتح عطا فرما. ابھی ہاتھ واپس نہیں آئے, دعا قبول ہو گئی, محمود نے حملہ کیا, ہندوستان محمود کے حصے میں آیا. اب میں جملہ دینا چاہتا ہوں کہ جو ابو الحسن کے وسیلے سے دعا مانگے رب اس کو بادشاہی دیتا ہے. ہم پیر سیال کے وسیلے سے دعا مانگے ہمیں نہیں ملے گا کیا؟ یہ نسبت بڑی برکت ہے جس سے نسبت ملے. اب یہ جو ملفوظ ہے نا, میں نے اپنے حضور سے سنے ہیں, اپنے شیخ کامل سے, جو بندہ بیعت ہو جاتا ہے نا, جسے بیعت کی نسبت حاصل ہوتی ہے, یہ بیعت بڑی برکت ہے. بیعت بڑی برکت ہے. میرے سائیں فرماتے ہیں, میرے سائیں کہ حضور حضرت فخر جہاں رحمت اللہ علیہ اورنگ آباد شریف, آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور بیعت ہو گیا. بیعت ہوا 20 سال زندہ رہا. کتنے سال؟ کتنے سال؟ ان سچوں سے جو نسبت ہو, ان سے جو نسبت حاصل ہو, ملتا کیا ہے؟ 20 سال زندہ رہا, گھر بھی ساتھ تھا, آستانے کے ساتھ گھر تھا. 20 سال زندہ رہا, دوبارہ آیا, دوبارہ آیا, دوبارہ آیا. 20 سال زندہ رہا, آستانے کے سامنے گھر ہے, گزرتا تھا وہیں سے, ڈیرے سے گزرتا تھا, سامنے سائیں بیٹھے ہوتے تھے. 20 سال بعد میرے سائیں فرماتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا. اعلان ہوا فلاں شخص فوت ہو گیا, فلاں ٹائم جنازہ ہے. تو میرے سائنوں نے سنا, تو حضور نے خادم کو کہا یہ فلاں شخص وہی نے جو بیعت ہوا تھا, سواری تیار کرو, جنازہ میں پڑھاؤں گا. اب اگر آپ کے سینے میں ولیوں کا پیار اور مرشد پیر سیال کا پیار, اب میں نے ایسی محبت بھری, اور یہ الفاظ میرے نہیں, میرے شیخ کامل کے ہیں, میرے پیر حمید کے یہ الفاظ ہیں. جو برکت بیعت میں ملتی ہے, یہ بندہ پوری زندگی اس کو حاصل کرتا رہے, اس کی زندگی تھوڑی ہے, بیعت کی برکت زیادہ ہوتی. باقی فیوزات تو الگ ہیں, نگاہوں کے فیض تو الگ ہیں. ایک ہاتھ دے دینا ولی کے ہاتھ میں, اللہ کے یار کے ہاتھ میں, اگر یہ ہاتھ جو ہے دیا جاتا ہے, اس ہاتھ کے دینے کی برکت یہ ہے کہ تیری زندگی تھوڑی ہے, برکت زیادہ ہے. برکت ہے جب بندہ کسی یار سے تعلق جوڑتا ہے نا, رب کو یاروں کا بڑا حیا ہے. کسی بزرگ نے کتاب میں لکھا ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی آ رہے تھے گلی میں, رب کو یاروں کا حیا بڑا ہوتا ہے.
ایک لڑکا اور لڑکی گلی میں آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، دنیا مافیا سے بے خبر ہے، کوئی پتہ نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں بھی گفتگو ہے۔ ادھر سے یہ جوڑا آ رہا ہے، ادھر سے ایک اللہ کا ولی مجذوب آ رہا تھا، مجذوب فقیر۔ کون مجذوب؟ کون؟ جن کے متعلق بابا بلے شاہ پتہ کیا فرماتے ہیں کہ تواڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے۔ مجذوب، مجذوب کے لیے یہ آپ کے لیے نہیں، آپ سالک ہیں، مجذوب کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے لیے بلہ شاہ لکھتا ہے تواڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، تواڈی مسجد وچ ساڈی قدماں وچ، تواڈی مسجد وچ ساڈی قدماں وچ، تواڈی ہوے قضا ساڈی ہر ویلے ادا۔ یہ وہ مجذوب فقیر ہیں جن کے لیے کسی نے کیا خوب لکھا تھا کہ بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، اور کسی نے ان کے لیے یہ لکھا ہوگا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ جو دنیا مافیا سے بے خبر، مجذوب فقیر۔ تو بزرگ لکھتے ہیں کہ ادھر سے لڑکا اور لڑکی آ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے محبت اور پیار کی گفتگو کرتے آ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ مجذوب اپنے یار سے میں گفتگو ہے، اپنے یار سے، اپنے یار سے، انہیں کسی کی خبر نہیں، کسی کی خبر نہیں۔ وہ بھی دنیا مافیا سے بے خبر، یہ بھی دنیا مافیا سے بے خبر، وہ اپنے یار کی لائن میں، یہ اپنے یار کی لائن میں۔ تو بزرگ لکھتے ہیں کہ جب وہ دونوں ایک دوسرے سے کراسنگ ہوئی نا، جب وہ تو اس لڑکی کے جسم یا ہاتھ پہ اس مجذوب کا ہاتھ لگ گیا، تو عورت لڑکی کو غیرت آئی، تو اپنے یار کو اپنے ساتھ والے کو کہتی ہے تو بھی ساتھ ہو، غیر مجھے ہاتھ لگا، تجھے برداشت ہوگا؟ تو اس کے یار نے، اس لڑکے نے جلال میں آ کر غصے میں اس فقیر کے چہرے پہ تھپڑ مارا، اس فقیر کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ اب یہ جو فقیر ہوتے ہیں یہ اسے کچھ نہیں کرتے، جو تکلیف دے اسے یہ اپنے یار کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، آپ کو خوب سمجھ آئے گی کہ جب میرے پیر حمید پہ لوگوں نے بکواس کی تھی اور لوگوں نے تانے مارے تھے اور لوگوں نے الزام لگائے تھے، وہ لوگ تھے نا، اور وہ جو رانا ثناء اللہ جو بکواس کرتا رہا فیصل آباد میں بیٹھ کے، وہ کہتا تھا یہ ایسا پیر ہے تو مجھے یہ کر دے، اور ایسا پیر ہے تو مجھے یہ کر دے۔ رب کعبہ کی قسم زمانے کو میرے پیر حمید نے دکھایا، میرے پیر حمید نے اسے کچھ نہیں کہا، اسے کوئی جواب نہیں دیا، چپ رہنا فقیروں کی یہ نشانی ہے۔ آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، بس مدینے چٹھی بھیج دی، سائی میری عزت جانے تو جا۔ اسے کچھ نہیں کہا، ہم غلام عرضے کرتے رہے، سائی ہم جواب دیتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں۔ سائی نے فرمایا کھیتی ہو رہی، چپ رہو، خاموشی اختیار کرو، میں جانوں میرا کام جانے۔ اسے کچھ نہیں کہا، مدینے بڑے پیر کی بارگاہ میں عرض کر دی، سائیں میری عزت تیرے ہاتھ سے ہے، جس کو میری لاج وہ لجپال بڑا ہے، جس کو میری لاج وہ لجپال بڑا ہے۔ اور پھر دیکھو نام کس کا مٹا، ذلت کس کے مقدس حصہ بنی، اور آج رسوا کون ہو رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اب جملہ میں نے دینا، جو پیر سیال کا نوکر غلام ہے وہ ہاتھ نیچے نہیں کرے گا۔ میں نے کہا یہ زندہ رہ کے بھی ذلیل ہو گئے، وہ روزے کے اندر جا کے بھی آج بھی زندہ ہے، زندہ ہے، دنیا ان کی مثالیں دے رہی ہے۔ عالم اسلام میں یہ بات میرے پیر کا جنازہ دیکھ کے، میرے سائیں کی عزت اور شان دیکھ کے رب نے فیصلہ کیا ہے، زمانے کو دکھایا ہے، جو بھونکنے والے تھے وہ زندہ رہ کے بھی مر گئے، اور جو حق والے تھے، وہ جو حق والے تھے، جو میرے یار تھے، وہ جو میرے دوست تھے، وہ جن پہ میرا کرم تھا، وہ جو میرے تھے، ان کے چرچے میں زبانوں پہ کر دیے، دلوں میں ان کو زندہ کر دیا۔ زبان زدیان
اب میں دیکھ رہا ہوں وہ سانس بھی لے رہا ہے، کھا پی بھی رہا ہے، لیکن ہے مردہ، ہے نام بھی کسی کو نہیں یاد۔ میں نے اب ذکر کیا تو شاید کسی کے ذہن تصور میں اس کا خیال آیا ہوگا، لیکن مجھے پتا ہے جتنے غلام بیٹھے جب تک زندہ ہیں پیر حمید کا نقش سامنے رہے گا ان کے، دل کی دھڑکنیں حمید حمید کہیں گی، ہر وقت آنسوؤں کی جھڑیاں یہ بتائیں گی، ہر وقت یہ آنکھ نم یہ بتائے گی کہ تر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالے حاصل۔ یہ آنکھیں یہ زبانیں بتائیں گی زمانے کو کہ جو یار کا ہو جاتا ہے پھر یار اس کی عزت کے ڈنکے بھی بجاتے ہیں۔ تو اس نے جب اس کو تھپڑ لگا نا تو اب اس نے لڑکے کو کچھ نہ کہا، اس مجلوب نے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ بڑبڑایا اور چل دیا۔ کچھ دیر آگے گیا تو پیچھے رونے کی آواز آئی، مڑ کے دیکھا تو دیکھتا کیا ہے، وہ جوان مرا پڑا ہے اور لڑکی اس پہ بیٹھ کے رو رہی ہے۔ اب جملہ میں نے دینا ہے اور یقیناً جو میرے کریم کے لجپال کے مرید بیٹھے ضرور محبت کا اظہار کریں گے۔ اب مجذوم نے مڑ کے دیکھا، وہ مرا پڑا ہے اور وہ لڑکی رو رہی ہے، تو پتہ اس کی زبان سے مجذوم نے کیا کہا؟ اس نے کہا دیکھ لیا نا، تیرے یار نے تیری خاطر کیا کیا، میرے یار نے میری خاطر کیا کیا۔ یاروں کو ہاتھ دیا جاتا ہے نا، پھر آپ جب آپ ہاتھ دے آتی ہیں پھر آپ یہ کہے آتے ہیں اب سائیں تینو لایا دی من والدے توڑ نبھاور دا صاحب آپ نبھا گیا۔ آپ یہ عرضے کر رہے ہوتے ہیں کہ سائیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اب ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیاری کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ اب کریموں کا جملہ دوں آپ کو، کریموں کا جملہ بتانا چاہتا ہوں، جب نسبت ان سے ہو جائے پھر ملتا کیا ہے۔ تو میرے سائیں فرماتا ہے کہ خادم نے عرض کی سائیں وہ جو بیعت ہونے کے بعد 20 سال زندہ رہا، کتنے سال؟ 20 سال زندہ رہا، دوبارہ آیا ہی نہیں ہے۔ سائیں اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے خیر جائیں رہنے دیں، جب اس کو خیال نہیں آیا آپ کو جانے کی ضرورت کیا ہے، اب تک جو زبان نہیں بولی اب میں دیکھتا ہوں۔ اب نسبت کا جملہ دے رہا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، جب ان سے بکون ما صادقین، جب بندہ ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر یہ دیتے کیا ہے۔ آیا اللہ کا ولی جلال میں، شاہ فخر جہاں جلال میں آئے، چشتیوں کا بادشاہ جلال میں آیا، پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا وہ آیا تھا لگانے، لگا تو بیٹھا نبھا نہ سکا، وہ نہیں نبھا سکا، ہم تو نبھانے والے آئے۔ جب ہاتھ دے کے آ جاتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تم تو وہ کپڑا پکڑ کے آ جاتے ہو، آسان تو ہے تمہارا کام، نبھانا تو لجپالوں نے ہوتا ہے۔ آپ نے تو کپڑا پکڑ لیا، وظیفہ کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا، یہ تو آپ جناب کپڑا پکڑ کے آ گئے، سال بعد مہینے بعد چلے گئے، مزے تو آپ کے ہوتے ہیں اور وزن کون اٹھانے والا ہوتا ہے؟ آپ کا مرشد کریم۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آیا تھا نبھانے، وہ آیا تھا لگا تو بیٹھا نبھا نہ سکا، فرمایا وہ نہیں نبھا سکا، ہم تو نبھانے والے ہیں۔ اور یہی نسبت یہ ہے خواجہ فخر جہاں، ان سے یہ فیض قبلہ عالم کو ملا، قبلہ عالم نے پیر پٹھان غریب نواز جب شہباز بن کے بیٹھے نا توصف پاک کے ٹیپے پہ، تو آپ بتاؤں جو ان کے در پہ آتا ہے، جو ان کے راستوں پہ پلکیں بچھاتا ہے، جو ان کے راستے پہ چلتا ہے، یہ دیتے کیا ہیں؟ پیر پٹھان کا روزہ، پیر پٹھان کا حجرہ، 7 مسجد، درمیان میں گلی ہے، گلی میں دکان نہیں ہے، ایک ہندو کی دکان بھی ہے۔ کس کی دکان ہے؟ ہندو کی دکان۔ تو پیر پٹھان گھر سے جب مسجد جاتے یا مسجد سے جب گھر جاتے تو وہ ہندو کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے کہتا تھا بھلے آپ کو بھلی باز،
بھلے آکو میرے ساتھ اگر بولیں گے نا تو مجھے مزہ بھی آئے گا، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب آپ کہیں گے تو میرا پیر حمید بھی نگاہ کرم کر دے گا۔ بھلے آکو بھلی لاج۔ اب وہ ہندو روزانہ کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ ادا یاد رکھنا۔ ایک جملہ میں دینا چاہتا ہوں، یہ جو عشق ہے الٹی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، یہ عشق ہے نا، یہ بڑا یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ یہ عشق کو 2-4 دفعہ جا کے پھر روٹ جانے کا نام ہے۔ عشق تو یار کی ہر بات کو ادا مان کے ماننے کا نام ہے۔ وہ دے پھر بھی سرخہ میں تسلیم ہے، وہ انتظار کرائے پھر بھی سرخہ میں تسلیم ہے، وہ خالی بھیج دے پھر بھی یہ نہ سمجھے خالی آیا ہوں، یہ سمجھے یار کی چوکھٹ پہ تو کھڑا ہوں۔ یار لیلا کی گلی ہے، مجنوں گزر